السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، لباس ڈریس کے سلسلے میں یہ دوسرا ویڈیو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے لباس کے سلسلے میں جو بنیادی طور پر جو شبہ ہوتا تھا، شبہ پیدا کیا جاتا تھا، اس کے ازالے کی ہم نے کوشش کی۔ اب یہاں آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، جس کا سرسری سی گفتگو جو اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے پیش کی، کہ بنیادی طور پر لباس دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ جو لباس ضروری ہو، ہر صورت میں اتنا لباس اختیار کرنا ضروری اور واجب ہو، جس کو فرض لباس بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لباس وہ ہو سکتا ہے جو موقع، محل، موسم، ملکوں کے اعتبار سے جس کے اندر تبدیلی اور کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ لباس کے بارے میں اسلامی تعلیمات انتہائی سخت نہیں ہیں، ایسی نہیں ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آرمی اور فوج میں کہ وہ ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، ایک یونیفارم ہوتا ہے، کہ اگر اس کو وہ اختیار نہیں کرتا تو پھر وہ آرمی مین نہیں سمجھا جاتا۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی لباس آپ اختیار کریں تبھی آپ مسلمان کہلائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر کیسا لباس ہونا چاہیے، اس کے لباس میں کیا چیزیں ہونا چاہیے جس کو اس کو اسلامی لباس کہا جا سکے یا غیر شرعی لباس کہے جانے سے اس کا لباس بچ سکے۔ سب سے پہلی بات، اور اس سلسلے میں ہم جانیں گے کہ اسلامی لباس میں 4 اصول بنیادی طور پر ہونے چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس عطا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ سب سے پہلا اصول لباس کا اللہ پاک نے اس قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا ہے کہ لباس وہ ہے جو سطر کو چھپاتا ہے۔ سطر کیا ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے چہرہ اور ہاتھ دونوں گھٹوں تک اور پیر ٹخنوں تک، یہ سطر سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ تمام جسم عورت کا سطر میں داخل ہے۔ ہر صورت میں ان سطر کا چھپانا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ علاج، معالجہ، ٹریٹمنٹ کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ اس سے الگ ہیں، اس میں داخل نہیں ہیں۔ پھر اب جب جو لباس سطر کو چھپانے والا ہو تو وہی لباس کہلائے گا۔ اب چاہے وہ جس برانڈ کا بھی ہو لیکن سطر کو نہیں چھپاتا تو پھر وہ لباس کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ لباس ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات یہیں پر نہیں ہے، بلکہ ہم جو بھی چیز اختیار کرتے ہیں وہ چیز اگر اس کی تعریف کے، اس کے مقصد کے تحت کام کرتی ہے تبھی وہ چیز کہلاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر میرا ایک گھر ہے، اب اس کو چھت بھی نہیں ہے اور اس کو جو ہے باہر سے جانور وغیرہ بھی اس میں داخل ہو جا رہے ہیں، دھوپ بارش کے سے بھی وہ مجھے بچانے والا نہیں ہے، نیچے سے جو ہے کیڑے مکوڑے بھی اس کے اندر داخل ہو جا رہے ہیں، تو پھر وہ گھر ہی نہیں کہلاتا۔ اب ہم اس کو فٹ پاتھ یا روڈ کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب لباس سطر کو چھپانے والا ہی نہ ہو تو پھر وہ لباس کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ لباس ہی نہیں ہے۔ اب بنیادی طور پر جب لباس کے اندر سطر کا ہونا ضروری ہے تو پھر کچھ پوائنٹس بھی ہمیں جاننے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لباس پہنا، سطر چھپا لی، لیکن کمپلیٹلی سطر نہیں چھپی، پھر وہ لباس کمپلیٹ نہیں ہے، وہ لباس کہلانے کے وہ لباس قابل نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، لباس تو پہنا لیکن اتنا باریک اور ٹرانسپیرنٹ جیسا لباس پہن لیا کہ بالکل سطر اندر سے نظر آتی ہے، تب بھی وہ لباس نہیں ہے۔ لباس کی تعریف میں ایسا ڈریس داخل نہیں ہے۔ تیسری بات کہ لباس تو پہنا لیکن اتنا چست اور ٹائٹ پہنا جس سے پورا فگر آؤٹ ہوتا ہو، تو پھر ایسا لباس بھی لباس کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا ایسا لباس نہیں ہو سکتا۔ لباس کا سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ دوسری بات، دوسرا اصول قرآن مجید نے لباس کا بیان کیا، وریشا، یعنی وہ لباس زینت کا ذریعہ ہے۔ تو ایسا لباس ہونا چاہیے جو اپنے لیے بھی سکون و راحت کا سامان ہو اور سامنے نظر آنے والوں کے لیے بھی فرحت اور سکون کا باعث ہو۔ یعنی ایسا گندا اور بدنما لباس نہ ہو جو دونوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہو، اور ایسا بھی لباس فیشن اختیار کرنا بھی مقصود نہ ہو اور نہ جو ہے تکبر اختیار کرنا مقصود ہو اور نہ نام و نمائش کا اس کا مقصد ہو۔ یہ بھی مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں آگے بات آ رہی ہے۔ 2 اصول قرآن مجید کے سمجھنے کے بعد ہم قرآن کے تیسرے اصول کی طرف جانے سے پہلے حدیث شریف میں بیان کیے گئے اصول کو بیان کرتے ہیں، جو اس ویڈیو کے اعتبار سے تیسرا اصول بنتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، ان کی نخالی کرے، ان جیسا بننے کی کوشش کرے،
یعنی وہ ان کو پسند کرتا ہے تو گویا وہ مسلمان نہیں ہے، انہی میں سے ہے۔ اب مشابہت کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کس کو مشابہت کہا جا سکتا ہے، کس کو نہیں، بنیادی طور پر دو باتیں اس سلسلے میں ہمیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز اصلاً مباح ہے، اصلاً جائز ہے، صحیح ہے، کوئی بھی وہ کام کر سکتا ہے، مسلم بھی وہ کام کرتے ہیں، غیر مسلم بھی وہ کام کرتے ہیں، تو پھر اور مسلمان جب وہ کام کرتا ہے تو اس کی نیت غیروں کی مشابہت اختیار کرنا وہاں پہ نہیں ہے، تو پھر ویسا کام صحیح ہے، اس کے کرنے کی گنجائش ہے۔ جیسے کہ پینٹ ہے، ہم پہنتے ہیں، تو اب یہاں پر غیروں کی مشابہت اختیار کرنا نہیں ہے، مسلم غیر مسلم سب اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز وہ ہے جو کہ اصلاً وہ بھی مباح ہے، وہ بھی جائز تھی، وہ بھی صحیح تھی، کوئی بھی اس کو کام کو کر سکتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ کوئی خاص قوم نے اس کو اپنا سمبل، اس کا اپنا وے آف آئیڈینٹی اس کو بنا لیا، تو پھر اس کو ہم اختیار نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اصلاً صحیح تھی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر زنار ہے، ایک ہار ہوتا ہے جو ہندو پنڈت وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کا ایک قومی شعار ہے، ان کا وے آف آئیڈینٹی ہے، تو وہ ایک ہار ہی تھا، لیکن اب اس کو اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس خاص قوم کی آئیڈینٹی ہے۔ اب یہ دو صورتوں کے بعد جو ہمیں مشابہت میں جہاں پر کتنا اختیار کر سکتے کتنا نہیں، یہ چیزیں ہمیں اس میں سمجھ میں آ گئی۔ پھر ایک شبہ ہے اور ایک ڈاؤٹ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نخالی کا یعنی ان کے غیروں کی کاپی کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے، لیکن خود بخود کاپی ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت اس بارے میں بھی ہمیں واضح اور کلیئر تعلیم عطا کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر بھی، یعنی جہاں پر ہم چاہتے نہیں کہ ہم غیروں کی مشابہت اختیار کریں، غیروں جیسے بنیں، لیکن خود بخود ان کی کاپی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری ایسا کوئی کام اس کے اندر ایڈ کرتے، ایسی کوئی چیز اس کے اندر ایڈ کرتے، اس کام کے اندر یا اس عمل کے اندر، جس کے ذریعے سے غیروں سے الگ ہو جائیں۔ جیسے کہ مشہور ہے عاشورے کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہود بھی محرم کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا، آپ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم 10 کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کے روزے کو ایڈ کرو۔ پتہ چلا کہ سختی کے ساتھ آپ مسلمانوں کو غیروں سے مشابہت اختیار کرنے سے بچاتے تھے۔ اسی طرح آپ کو جب یہ مسلمان بھی امامہ باندھتے تھے، مشرکین مکہ بھی امامہ پہنتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تو آپ نے فرمایا کلیئرلی طور پر کہ مسلمان اور مشرک کے امامے میں فرق یہ ہے کہ مسلمان امامے کے نیچے ٹوپی پہنتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ امامے کے نیچے ٹوپی پہنی ہی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں سے مشابہت اختیار کرنے سے سختی سے پرہیز تھا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جہاں پر ہم چاہتے نہیں کہ ان کی مشابہت اختیار کریں اور خود بخود وہ مشابہت ہو رہی ہے، تب وہاں پر ضروری تو نہیں ہے کہ آپ وہ چیز کو اختیار نہ کریں، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان سے الگ ہونے کا ہی تھا۔ ایک اور پوائنٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آج کے زمانے میں بہت زیادہ اس کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط بیانی لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں کئی پروفیسرز اس میں شریک ہو جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا وہ ایک عربی لباس تھا۔ آپ عرب تھے، عربوں کا لباس آپ نے اختیار کیا۔ اگر آپ آج کے زمانے میں ہوتے تو شاید آپ کا لباس الگ ہوتا، لیکن اس حدیث سے جو ابھی بیان کی گئی مشرکین مکہ کے امامے والی حدیث، اس سے پتہ چلا کہ آپ مشرکین مکہ کے لباس کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرتے تھے۔ آپ کا لباس خالص اسلامی اور آخری نبی والا لباس تھا، غیروں کی مشابہت یا خاص عربی لباس آپ کا نہیں تھا۔ آپ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی سے پرہیز کرتے تھے۔ تو 3 باتیں اب تک ہم نے سمجھ لیں۔ چوتھا اصول جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، بیسٹ آف آل یونیفارمز، بیسٹ آف آل ڈریسز، یہ ہے کہ تقوی کا لباس اختیار کیا جائے۔ تقوی والا لباس کون سا ہوگا؟ یہ لباس کی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہوگی۔ وہ لباس یہ ہوگا کہ انسان تکبر والا لباس اختیار نہ کرے، ایسا لباس اختیار نہ کرے جس سے اس کے اخلاق اور کیریکٹر پر برا اثر پڑتا ہو، جس کے ایک مثال کے طور پر انسان بالکل ہلکے والا لباس اختیار کرے لیکن اس کے ذریعے سے اس کے اندر کچھ عجب پیدا ہوتا ہو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہو، تو ایسا لباس بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اور نہ ایسا بالکل نرم و نازک حسین ایسا اختیار کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو توجہ بڑھتی ہو، نماز وغیرہ میں اس کی توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہو، تو یہ بھی ایسا لباس بھی اگرچہ جائز ہے لیکن تقوی کے خلاف ہے، بیسٹ لباس میں وہ شامل نہیں ہے۔ اسی طرح لباس تقویٰ کے خلاف یہ بھی ہے کہ انسان ٹخنوں کے نیچے اپنا کپڑا پہنے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا ہے جو شخص ٹکنوں کے نیچے کپڑا لٹکائے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ یہاں پر ایک اور ڈاؤٹ ہمیں کلیئر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے لہٰذا ہم ٹکنوں کے نیچے کپڑا لٹکا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ذہنی وسوسہ ہے یا شیطانی خیال بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام زندگی بھر ایک مرتبہ بھی نہیں کیا، یعنی اصرار کے ساتھ آپ ٹخنوں کے نیچے کپڑا نہیں پہنتے تھے، اور ہاں یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ اصرار کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہن لیتے ہیں، تو اب دیکھیے کہ ہم اصرار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جو کام نہیں کیا، ہم اصرار سے پوری زندگی بھر یہ کہتے ہوئے کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے۔ اور یہ بات کلیئر ہے، جو ماہرین نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر تکبر ہے، یہ ایک نہ دکھنے والی بیماری ہے، تو کون فیصلہ کرے گا کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس چیز کو اختیار کر رہے ہیں، ہم اپنے ایک نفسانی خیال کو کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے کس چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کو چھوڑنا اور اس کو اختیار کرنا پسند نہیں کیا۔ اور یہ بات بھی ہمیں خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عام تعلیمات جو بالکل کلیئر ہیں، جیسے کہ توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، یوم آخرت کا مسئلہ ہے، بعث بعد الموت کا مسئلہ، یہ تو بالکل کلیئر ہیں، اور بعض وہ باتیں جو جہاں پر انسان کے بہکنے کے اندیشے تھے وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک تعلیم دی ہے، جہاں پر انسان کے بہکنے کا بھٹکنے کا اندیشہ تھا، یعنی ان چور دروازوں کو بھی بند کیا جہاں سر اندیشہ تھا کہ کوئی چور گھس کر آ جائے، شیطان یہاں سے میری قوم کو بھٹکا سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ماسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ بنیادی طور پر ایک مسلمان کے لباس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے، لباس خوشنما ہونا چاہیے، بدنما اور گندا نہیں ہونا چاہیے، غیروں کی مشابہت اختیار کرنے والا لباس نہیں ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز بہتر بات اور بہترین چیز یہ ہے کہ تقوی والا لباس ہونا چاہیے جس سے اس کے اخلاق اور کیریکٹر پر بھی اچھا اثر پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے لباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بنائیں، اور ہمارے زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کے لیے قبول فرمائیں۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔